کہ جو بیوی کی پچھلی شرمگاہ ہے اس میں دخل کو حرام قرار دے دیا گیا ہے جی، اور اگر آپ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو کیا اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہو؟ بشرتها من الخلف او من الامام لا بأس به. لا بأس. جی میرے محترم بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مجھ سے جو سوالات پوچھے ہیں، کیا ہیں وہ سوالات؟ مجھے بتائیے، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ میں آپ کی آواز کو ریکارڈ بھی کر لوں اور ان کو سوال کا جواب بھی آپ کو دے دوں. جی میرا سوال یہی تھا کہ اپنی بیوی کی جو شرم کا ہے دوبر ہے، اس جی اگر اس کے علاوہ آپ ہاتھ سے کس حد تک کھیل سکتے ہیں؟ اچھا، آپ یہ فرما رہے ہیں جو آپ نے لکھا ہے وہی کہ جب آپ اپنی بیوی کی شرمگاہ جو پچھلی شرمگاہ ہے اس سے آپ کھیل رہے ہیں ہاتھ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا ممانعت ہے؟ اچھا، ہاتھ سے جی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، ہاتھ سے فرق نہیں پڑتا. ہاتھ سے عورت کی شرمگاہ کو آپ چاہے اس کی اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو، آپ اس کو ہاتھ سے چھو بھی سکتے ہیں اور اس سے کھیل بھی سکتے ہیں. وہ جسم کا حصہ ہے. جی ساتھ اگلی جی بھائی، شرمگاہ ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے ہاتھ، آپ کو پکی انگلیاں آپ اس کے اندر دخل کر سکتے ہیں؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو کیا لذت حاصل ہوگی اس کے اندر انگلی کرنے سے؟ جو ممانعت سر آپ کی آواز جی جو ممانعت ہے، ممانعت اس بات کی ہے کہ ایک آدمی آپ کی آواز میں کیا جو ممانعت، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ممانعت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی عورت کی پچھلی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ داخل نہ کریں. جی ہلو، جی بول رہا ہوں. تو ممانعت اتنی ہے کہ آپ اس پچھلی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل نہ کریں. جی جی سوال کا جو جواب تھا وہ مجھے مل گیا ہے کہ پچھلے میں آپ دخل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرام ہے. بالکل بالکل، اور وہ جائز نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آج سے کوئی ممانعت نہیں ہے. بالکل. کالر نے ہم سے جو سوال کیا کہ عورت کی دبر سے، پچھلی شرمگاہ سے وہ لذت حاصل کرتا ہے صرف ہاتھ پھیر کر، کیا ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. آج آپ کو اس سوال کا جواب لے کر چلتا ہوں میں سماحت الشیخ صالح الفوزان کی محفل میں. ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے. بشرتها من الخلف او من الامام لا بأس به. لا بأس به. شیخ صالح الفوزان اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ عورت کی اگلی شرمگاہ سے یا پچھلی شرمگاہ سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس سے کھیلنا بالکل جائز ہے. لیکن جو چیز حرام ہے، جو نہیں کرنی چاہیے، وہ ہے انما الممنوع الجماع فی الدبر. پچھلی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو اگر شوہر داخل کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. پچھلی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو اگر شوہر داخل کرتا ہے وہ جائز نہیں ہے. هذا هو اللوطية. حرام لا يجوز. قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے. قال ان الله لا يستحي من الحق
اور اللہ تعالیٰ حق گوئی سے شرم نہیں کرتا ہے. تأتوا النساء في أدبارهن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کی پچھلی شرمگاہ میں داخل مت کرو. وہ وہاں ان سے لذت حاصل کرنے کے لیے اپنی شرمگاہ کو جو شخص داخل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. حرام كبيرة من كبائر الذنوب یوجب العقوبہ والتعذیر من الله عز وجل. اور توبہ کی بھی ضرورت ہے. مع زوجته. أما إذا كان یہ اس عورت کے ساتھ حکم ہے جو کہ اس کے لیے جائز ہے, اس کا پورا جسم جائز ہے لیکن وہ حصہ جائز نہیں ہے. مع غيرها هذا زنا يوجب الحد. اور پھر اگر کوئی شخص ایسا ہی کام کسی غیر عورت کے ساتھ کرتا ہے تو یہ زنا ہے, اس پہ تو حد ہے, اس پہ تو سزا ہے. يوجب الحد. يوجب الحد أو بالجلد حسب التفصيل. إن كان مع غير زوجته فهو زنا. اگر غیر زوجتی ہے, اگر کسی بیوی کے علاوہ کسی لڑکی کے ساتھ وہ کرتا ہے اس کام کو تو پھر یہ زنا ہے اور زنا کی سزا دی جاتی ہے. يوجب الحد. یوجب الحد. أما مع زوجته فهو حرام. اور بیوی کے ساتھ حرام ہے, جائز نہیں ہے. التوبة والتعزير يعزر تعزيرا بليغا حتى يتركه. فإن استمر عليه فإنها تعزل زوجته منه. اور اگر وہ اس پر مستمر رہتا ہے, شوہر اپنی بیوی کو اذیت دیتا رہتا ہے, تب پھر اس کو الگ کر دیا جائے گا. قاضی ان کو فیصلہ کر دے گا اور عورت بھی علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے. استمر على هذا الشيء ولم يتب فإن زوجته. البتہ جو چیز یہاں بتائی گئی ہے شیخ صالح الفوزان نے کہ وہاں اس کی جو پچھلی شرمگاہ ہے اس سے لذت حاصل کرنا آپ ہاتھ سے یا اس سے کھیلنا چاہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن من الخلف أقول بالله تعالى التوفيق. إتيان المرأة في الدبر كبيرة من الكبائر. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کی پچھلی شرمگاہ میں داخل کرے لیکن وہ ہاتھ سے چھوتا ہے یا اس سے کھیلتا ہے, اس کی ممانعت نہیں ہے. ملعون فاعل. أما الاستمتاع بها بدون إيلاج في الدبر دون علاج في الدبر جائز. بدون علاج في الدبر جائز. شیخ مصطفیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ نے آواز سن لی ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ سے لذت حاصل کرے, اس کے داخل اپنی شرمگاہ کو اس میں داخل کیے بغیر, یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ داخل کرتا ہے تب پھر وہ کبائر گناہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کبائر سے بچائے. جی کوشچن یہی کہ ہاتھ اور دونوں میں فرق ہے, اور اس کے بارے میں تو سیدھا سیدھا کہہ دیا گیا کہ وہ حرام ہے, اور ہاتھ کے بارے میں معلومات نہیں تھی, وہ جو آپ سے پوچھتی تھی وہ آپ نے بڑی کلیئرلی بتا دیے. اوکے, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ یہ علی ملک. ہاں علی ملک. کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ جی میں اس ٹائم عمان سے بات کر رہا ہوں. عمان میں ہیں, ٹھیک ہے. چینل دیکھتے ہیں میرا روزانہ؟ جی آپ کا چینل دیکھتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چینل کو سپورٹ بھی کریں, جوائن ممبر بن جائیں اس کے. جی ضرور. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سوال میرے پاس بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں. اب آیا جو ممانعت ہے وہ ممانعت اس بات کی ہے, شیخ نمیری کا بھی فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں چینل پہ ڈالا ہوا ہے, شیخ محمد صالح العثیمین بھی, وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عورت دو چیزیں ہیں. ایک تو حیض کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. پھر دوسرے یہ کہ اس کی پچھلی شرمگاہ سے لذت حاصل کرنا اپنی شرمگاہ کو اس میں ڈال کر, یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں. اس کے علاوہ عورت سے آپ اس کے جسم کے ہر حصے سے لذت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون